بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان صدق اللہ العظیم۔ پیکران تکریم و تعظیم، محبان ارادت و عقیدت، وارثان علوم شریعت و طریقت، صاحبان عزت و توقیر، شمع حق کے پروانوں، جمال مصطفیٰ کے دیوانوں اور عالمی محفل میلاد مصطفیٰ کانفرنس میں تشریف فرما عظیم نوجوانوں، قبل سے کسی لفظ یا جملہ الفاظ کو تفویض زبان کروں، دل کی عمیق اور اتھا گہرائیوں سے جناب محترم الحاج محمد شاہد چودھری صاحب اور الحاج محمد فیض چودھری صاحب اور بالخصوص چاند بھائی اور عمران بھائی اور آج کی اس محفل پاک میں تشریف لانے والے علماء کرام، مشاہ اعظام اور جملہ رہنمایان قوم و ملت، بالخصوص دنیا ہائے علم و ادب اور دنیا ہائے سیاست کی ممتاز شخصیات میں سے قابل صد عزت و احترام جناب محترم احمد اقبال صاحب، چودھری انوار الحق صاحب اور چودھری اکمل سرگالہ صاحب، جناب محترم میاں محمد عثمان رشید صاحب اور عظیم نقیب محفل محترم محمد عباس قادری صاحب، اور میں دیکھ رہا ہوں کثیر تعداد میں احباب تشریف فرما ہیں۔ میں اس جملے کے ساتھ اپنے عظیم قاری قرآن کو دعوت تلاوت کلام رحمان دے رہا ہوں کہ ہما قرآن در شان محمد است۔ الحمدللہ ہم سارے عظیم قاری قرآن کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ کی توجہ ہے، ذرا محبت کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آپ کی آواز آنی چاہیے، عقیدت کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اب آپ کی توجہ رہے، اگر آپ کی توجہ رہی تو یہ جملہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہما قرآن، اب آپ کی توجہ ہے، ہما قرآن در شان محمد است کہ لوگو یہ جو سارے کا سارا قرآن ہے یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی شان میں ہے۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ نے جب یہ فتویٰ دیا کہ قرآن کی ہر آیہ میرے مصطفیٰ کی شان میں نازل ہوئی تو حضرات علماء کرام ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ ساتھ نام اللہ کے رحمان ہے رحیم ہے۔ اس سوال کرنے والے نے کہا کہ میں صرفی ناوی تراکیب کے حوالے سے بھی اس کا ترجمہ کر سکتا ہوں کہ اشرع و مستتر ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اس نے کہا کہ بتائیے یہاں کہاں مصطفیٰ کریم کی شان بیان ہوئی؟ امام اہل سنت، آپ کی توجہ رہے، امام اہل سنت نے برجستہ جواب دیا کہ اے سوال کرنے والے مجھے یہ بتا اللہ کائنات میں سب سے زیادہ مہربان کس پہ ہے؟ اسے کہنا پڑا کریم آقا پہ۔ اپنے آقا کی بات ہے، ذرا محبت کے ساتھ کہہ جی سبحان اللہ۔ اسے کہنا پڑا کریم آقا پہ۔ پھر پوچھا اللہ کائنات میں سب سے زیادہ رحیم کس پہ ہے؟ اسے کہنا پڑا کریم آقا پہ۔ جناب محترم احمد اقبال صاحب پڑھے لکھے احباب تشریف فرما ہے،
نعت کسے کہتے ہیں؟ جس مصرے اور جس جملے میں مصطفیٰ کی شان بیان ہو اس کو کہتے ہیں نعت، اس کو کہتے ہیں نعت۔ اور اگر میں کہہ دوں کہ سارے کا سارا قرآن میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی نعت ہے اور اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میرے مصطفیٰ کے رخ روشن کی نعت یوں پیش کرتا ہے والضحیٰ، قرآن میرے مصطفیٰ کی زلف عنبری کی نعت یوں پیش کرتا ہے واللیل اذا سجا، قرآن میرے مصطفیٰ کے گورے گورے ہاتھوں کی نعت یوں پیش کرتا ہے ید اللہ، قرآن میرے مصطفیٰ کے رخساروں کی نعت یوں پیش کرتا ہے طٰہٰ، قرآن میرے مصطفیٰ کی زبان کی نعت یوں پیش کرتا ہے وما ینطق عن الہویٰ، قرآن میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کی نعت یوں پیش کرتا ہے ما زاغ البصر، قرآن میرے مصطفیٰ کے سینہ اقدس کی نعت یوں پیش کرتا ہے الم نشرح لک صدرک، قرآن میرے مصطفیٰ کے سر سے لے کر پاؤں تک کی نعت یوں پیش کرتا ہے لعمرک، قرآن میرے مصطفیٰ کی فضیلت کی نعت یوں پیش کرتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، قرآن میرے مصطفیٰ کے برہان و دلیل ہونے کی نعت یوں پیش کرتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، قرآن میرے مصطفیٰ کے نور ہونے کی نعت یوں پیش کرتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قرآن میرے مصطفیٰ کی رسالت کی نعت یوں پیش کرتا ہے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، قرآن میرے مصطفیٰ کے یاروں کی نعت یوں پیش کرتا ہے وَالَّذِينَ مَعَهُ، قرآن میرے مصطفیٰ کے شہروں کی نعت یوں پیش کرتا ہے لا اقسم بہذا البلد، قرآن میرے مصطفیٰ کے شب معراج کی نعت یوں پیش کرتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، قرآن میرے مصطفیٰ کی رسالت کی نعت یوں پیش کرتا ہے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، قرآن میرے مصطفیٰ کی رحمت کی نعت یوں پیش کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں اور آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ آپ اللہ کے قرآن سے کتنی محبت کرتے ہیں، ذرا مسکرا کے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ حاضرین ذی وقار، اس سے بڑی نعت میں نہیں پیش کر سکتا کہ محبوب اگر چادر مبارک اپنے کندھوں پہ رکھے تو قرآن یوں نعت بیان کرے یا ایھا المدثر، اور محبوب اگر وہی چادر مبارک اپنے چہرہ مبارک پہ لے کے سو جائے، محبت کے ساتھ کہہ دی سبحان اللہ، عقیدت کے ساتھ کہہ دی سبحان اللہ، تو قرآن یوں نعت بیان کرے یا ایھا المزمل۔ لوگوں نعت پڑھنا، نعت سننا یہ آج کی اختراع نہیں ہے، بلکہ یہ شیوہ خداوندی اور فریضہ خلائق سماوی ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام مدحت و عظمت مصطفیٰ کے ڈنکے چار دانگے عالم بجاتے رہے، بات حسان بن ثابت تک پہنچی تو حسان بن ثابت پکار اٹھے واقسانو من کا لم ترکت تو عینی واجمالو من کا لم تلد النساء خلقت مبرعا من کل عیب کانکا قد خلقت کما تشاء۔ اور جب ہی سلسلہ نعت مصطفیٰ اہل مدینہ کی بچیوں تک پہنچا تو اہل مدینہ کی بچیاں پکار اٹھی طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ماذا للہ داعی۔ اور الحاج محمد شاہد چودھری صاحب جب یہی سلسلہ نعت مصطفیٰ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، ہاتھوں کو بلند کیجیے اور کہہ دیجیے رضی اللہ تعالی عنہا، آپ تک پہنچا، آپ فرماتی ہیں
لنا شمسن وللآفاق شمسن شمسنا تطلع بعد العشاء. اور جب ہی سلسلہ نعت مصطفیٰ احمد اقبال صاحب اہل بیت تک پہنچا، امام زین العابدین اپنا سارا کنبہ لٹا چکے، کربلا کی سرزمین ہے، آپ کا منہ مبارک مدینہ شریف کی طرف ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، جو نعت پڑھتے ہیں وہ کمال کی ہے. آپ فرماتے ہیں یا رحمت لل، ہاتھوں کو بلند کیجئے، یا رحمت لل، ہاتھوں کو بلند کیجئے اور کہیں یا رحمت لل عالمین ادرک 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 لزین العابدین. اور جب ہی سلسلہ نعت مصطفیٰ آپ کے اور میرے امام اعظم ابو حنیفہ تک پہنچا. آج ایک دنیا مقلد ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی. نماز آپ کی طرح پڑھیں گے، فقہ کے جتنے بھی معاملات ہیں آپ کی طرح کریں گے، لیکن وہ فقہ میں مقلد ہے، عقائد میں مقلد نہیں ہے. الحمدللہ اس سٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہ میں بھی مقلد ہے اور عقائد میں بھی مقلد ہے. حاضرین ذی وقار، امام اعظم ابو حنیفہ جو نعت پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، وہ کمال کی ہے. آپ فرماتے ہیں یا سید السادات، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبتوں کا تقاضا ہے. آپ یہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہیے یا سید السادات جیتک قاصدت ارجو ردا کا واختمی بحما کا. اور جب ہی سلسلہ نعت مصطفیٰ شیخ سعدی تک پہنچا تو شیخ سعدی پکار اٹھے بلغ الللا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. لوگوں دنیا کی ہر زبان میں یہ ٹیشو دیکھیے، دنیا کی ہر زبان میں نعت مصطفیٰ لکھی گئی، پڑھی گئی، سنی گئی، سنائی گئی، کیونکہ یہاں پہ صاحبان علم تشریف فرما ہے. احمد اقبال صاحب امیر خسرو فرماتے ہیں نمی دانم، یہ جو اشعار ہیں یہ صرف علماء کے لیے میں پیش کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں نمی دانم چہ منزل بود شب جائے کے من بودم بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کے من بودم خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کے من بودم. اور جب یہی سلسلہ نعت مصطفیٰ زبان و بیان کی حدوں کو کراس کرتے ہوئے امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی تک پہنچا، یہ کلام آپ کی سمجھ میں آنے والا ہے، ذرا محبت کے ساتھ کہہ رہی سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. اے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے عاشق 1000 پھرتے ہیں. اور نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا. میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے
معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا۔ یہاں پہ ایک نعرہ بنتا ہے، تاجدار ختم نبوت، ہاتھوں کو بلند کیجیے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہاتھوں کو بلند کیجیے، تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم نبوت۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا، اور جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اور آخری جملہ دے رہا، الحمدللہ ہم سارے لوگ اللہ کے ولیوں سے محبت رکھتے ہیں، ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ دیکھیں ہمارے سارے دل کی باتیں ایک طرف، اور محترم احمد اقبال صاحب عارف کھڑی کا ایک جملہ ایک پتہ چلا کہ اولیاء کا عقیدہ ہی سچا اور سچا ہے۔ آپ نے جو نعت لکھی وہ کمال کیا، فرماتے ہیں کہ زیراں زبراں شداں مداں شان تیری وچ آئیاں، آمانو خبر نکائی خاصاں رمضاں پائیاں۔ سامعین ذی وقار، اب میں اس عظیم شخصیت کی طرف بڑھنے لگا ہوں۔ نعرہ تکبیر، مجاہدوں کی طرح نعرہ لگائیں، ویسے بھی یہ دھرتی مجاہدوں کی ہے۔ ایک ہاتھ کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اب محبت والا نعرہ ہے، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اہلیان جتوال نے، جتوال کلاں نے جس نعرے کے لیے ہم سب کو یہاں پہ اکٹھا کیا، دونوں ہاتھوں کو لہراتے ہوئے، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ایھا الاخوہ تعالوا الى کلمۃ واحدہ، تعالوا الى محبت اللہ، تعالوا الى محبت رسول اللہ، تعالوا الى اطاعت اللہ، تعالوا الى اطاعت رسول اللہ، تعالوا الى توقیر اصحاب اللہ۔ الان ادعو فضیلت الشیخ القاری والمقری قاری محمد رجا ایوب لکی ان یقرأ القرآن، ہمارے ساؤتھ افریقہ تنزانیہ سے تشریف لائے ہوئے عظیم قاری قرآن تلاوت کلام رحمان پیش فرمائیں گے۔ ذرا محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ نعرہ تکبیر، ایک ہاتھ کو بلند کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اور محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ